اب میں زحمت کلام دوں گا جنوبی ہند کی ایک اور محترم شخصیت جو گزشتہ کئی دہائیوں سے لندن میں مقیم ہے اور وہاں پر بھی اردو کی خدمت کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کی غزلوں اور نظموں پر مشتمل 4 کتابیں اب تک شائع ہو چکی ہیں، جن میں شام ڈھلے سویرا، سفر آمادہ، آندھی سرے شام اور رات جگنو کی شامل ہیں۔ میری مراد معروف ادبی شخصیت محترم مصطفیٰ شہاب سے ہے، جو فرماتے ہیں اب ڈوبنے لگے ہیں تو احساس یہ ہوا کاغذ کی کشتیوں میں سفر کر رہے تھے ہم۔ بہت اچھا، محترم مصطفیٰ شہاب صاحب، کیا بات ہے۔ میں 3-4 اشعار غزل کے اور 1-2 چھوٹی نظمیں سنانا چاہوں گا۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ رات روشن نہ ہوئی کہکشاں ہوتے ہوئے، رات روشن نہ ہوئی کہکشاں ہوتے ہوئے، میں بھی لو دے نہ سکا شعلے جاں ہوتے ہوئے۔ بہت اچھا، کیا میں کہہ بھی لو دے نہ سکا، کیا بات ہے، شعلے جاں ہوتے ہوئے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ میں جنگ میں فاتح ٹھہروں، ممکن ہے کہ میں جنگ میں فاتح ٹھہروں، تیرے قبضے میں میرے تیر و کماں ہوتے ہوئے۔ بہت اچھا، تیرے قبضے میں میرے تیر، اور زحمت ہے ہر روز کے آنے جانے میں، زحمت ہے ہر روز کے آنے جانے میں، اور پھر گھر سی بات کہاں میخانے میں۔ زحمت ہے ہر روز کے آنے جانے میں، اور پھر گھر سی بات کہاں میخانے میں، میں نے پتھر ہاتھ میں لے کر سوچا ہے، میں نے پتھر ہاتھ میں لے کر سوچا ہے، مجھ جیسی کچھ باتیں ہیں دیوانے میں۔ بہت اچھا، میں نے پتھر ہاتھ میں لے کر سوچا ہے۔ کیا بات ہے شاہ صاحب، کیا بات ہے۔ اور ایک دو شعر سن لیجئے صاحب۔ جب اس نے آنے کا ایک دن ادھر ارادہ کیا، جب اس نے آنے کا ایک دن ادھر ارادہ کیا، تو میں نے دل کا مکان اور بھی کشادہ کیا۔ جب اس نے آنے کا ایک دن ادھر ارادہ کیا تو میں نے دل کا مکان اور بھی کشادہ کیا، نہ تھا جو جیت کا امکان تو صلح کر لی ہے، نہ تھا جو جیت کا امکان تو صلح کر لی ہے، سو پچھلی ہار سے اس بار استفادہ کیا۔ کیا کہنا، اب میں آپ کو نظمیں سنانا چاہتا ہوں، چونکہ میں آج کل نظمیں لکھ رہا ہوں۔ پہلی نظم جو ہے ایک ڈرامہ ہے جس کے 3 ایکٹ ہیں، اور اس میں اس کا نام ہے وہ ایک پل۔ اس میں 2 چیزیں میں آپ کے گوشے گزار کروں گا، ذرا اس کا خیال رکھیے کہ یہ جو ایک آدمی اوپر سے نیچے گر رہا ہے، اس کا زوال جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ عزت کا زوال ہو، شہرت کا زوال ہو، دولت، یعنی کسی قسم کا بھی زوال ہو سکتا ہے، وہ طاقت کا، حکومت کا۔ اور اس میں دوسری چیز جو پل کا جو ذکر ہے، وہ پل کو ماہ و سال بھی ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ 2 چیزیں سوچیں آپ، یہ ایک ڈرامے کے طور پہ میں نے لکھی ہے۔ ناگہاں میں بلندی، پہلا ایکٹ جو ہے زوال ہے۔ ناگہاں میں بلندی سے نیچے گرا، پھیلتی جا رہی تھی زمین، دور ہوتا گیا آسماں، تھا جب بے کسی کا سما، نہ دستے مہرباں نہ راہ اماں، اور ہوا کو پکڑنے کی جد و جہد کاوشیں ہو گئیں بے اثر رائے گاں، منجمد ہو گیا سارا احساس سے سود و زیاں، تب ایک سانس سے دوسری سانس تک، خوف و امید کے درمیان میں نے دیکھا اسے۔ ایک سانس سے دوسری سانس کے درمیان، خوف و امید کے درمیان میں نے دیکھا اسے۔ دوسرا ایک جو ہے ملاقات ہے۔ کیا بات، میں نے دیکھا اسے پردے چشم پر، خواب سی دھند میں وہ کھڑی تھی، وہی تھوڑا جہاں تھا اسے، جھومتے سرسراتے صنوبر کے سائے تلے، اوڑھنی اس کے کاندھوں سے ڈھلکی ہوئی، ایک بالوں کی لٹ اس کے رخسار سے چھیڑ کرتی ہوئی، اس کے چہرے کی تلوار سے
اس کے چہرے کے انوار سے چاندنی سی بکھرتی ہوئی، وہ منتظر تھی میری. یہ دوسرا ایک ختم ہوا ہے صاحب. وہ منتظر تھی میری، وہ منتظر تھی میری، یوں گزرتے ہوئے مجھ کو دیکھا تو اس نے کہا جا رہا ہے یہ پل، ہم اسے روک لیں اور مخال کے روپ میں ڈھال لیں. اس کے ہونے سے ہے آسماں بھی زمین بھی، اس کے ہونے میں ہے ہر گماں بھی یقین بھی، اس میں مضمر ہے سب جو کہ ہے بھی نہیں بھی، اس میں موجود اب تم بھی ہو اور میں بھی. کیا بات ہے. تو یوں ہوا دوستو تب ایک سانس سے دوسری سانس کے درمیان میں نے دیکھا اسے، میں نے دیکھا اسے، میں نے چاہا اسے، میں نے پایا. بہت اچھے جناب، کیا بات ہے صاحب. ایک اور ایک نظم ہے منظم انتشار. منظم انتشار ترجمہ ہے آرگنائز کیوس، ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی زندگی کو آرگنائز کرتے ہیں. کہا جاتا ہے جنگل کی بہت آزاد دنیا ہے، وہاں ہر کوئی اپنے ہی لیے جیتا ہے، اپنی ہی بقا ملحوظ رکھتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں. پرندے ہوں چرندے ہوں، میری گھاس ہو بیلیں ہوں پودے ہوں، خداور پیڑ ہوں ندی ہوں نالے ہوں، کہ ہر جانب سے سرکنڈوں نے اپنے سر نکالے ہوں. جہاں بھی جس قدر جس کو جگہ مل جائے اس کی ہے، وہ اپنی ہی جگہ میں پھیلتا مضبوط ہوتا ہے. بہت اچھا. اور جہاں ہم لوگ رہتے ہیں ہمارے لان کا سبزہ ذرا سا سر اٹھاتا ہے تو اپنا سر گنواتا ہے. کیا بات. جہاں ہم لوگ رہتے ہیں ہمارے لان کا سبزہ ذرا سا سر اٹھاتا ہے تو اپنا سر گنواتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں. کبھی جو اونچا نیچا صحن کا حصہ کسی برسات میں ایک جھیل کی مانند بھرتا ہے تو مالی اس جگہ مٹی بچھا کر صحن کو ہموار کرتا ہے. چمبیلی کی کوئی بے باک الڑ بیل اٹھ کر ناشپاتی کے درختوں سے لٹک کر جھولنا چاہے تو اس کو ٹوک دیتے ہیں. پھر اس کی نرم باہیں موڑ کر ایک بدنما دیوار کا پردہ بنا کر اس کو اس کی سرکشی سے روک دیتے ہیں. کیا بات. کیا کہہ رہے ہیں. پرندے ہٹس میں جب موسمی پھل کے درختوں پر اترتے ہیں تو کچھ ناداں شکاری ان پرندوں پر نشانے ٹھیک کرتے ہیں. کہیں بچوں کی جیبوں میں چھپی ماچس کی ڈبیاؤں میں بھونرے بھن بناتے ہیں، کہیں کچھ لوگ رنگین تتلیوں کا خوشنما البم بناتے ہیں. میری بیوی نے کل مجھ سے شکایت کی تمہارا لاڈلا بیٹا فقط کھیلوں میں اپنا دن گنواتا ہے، اسے ڈاکٹر بننا ہے، اور بیٹی کتابوں ڈگریوں میں غرق رہتی ہے، اسے گھر بھی بسانا ہے، ذرا بچوں کو سمجھاؤ. اور کیا کہہ رہے ہیں. بہت اچھی نظم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک آخری نظم ہے صاحب سنا دیتا ہوں. اس کا نام ہے ہاتھوں والا ہے. ہاتھوں والا. کل میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کے دونوں ہاتھ کٹے تھے، لیکن اس کو یوں لگتا تھا جیسے اس کے ہاتھ ابھی تک اس کی روح میں زندہ ہیں. وہ کہتا تھا ہاتھ ملانے، رخصت کرنے، پانی پینے، سر کھجلانے، لوگوں کو رستہ سمجھانے، شام ہوئی تو لیمپ جلانے، بچوں کو باہوں میں لینے، غصے میں مکہ دکھلانے، اس کے بچھڑے ہاتھ اچانک اس کے جسم میں اگاتے ہیں. بہت اچھا. کیا کہنے ہیں. بہت منفرد، بہت اچھی نظم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. اگر آپ اجازت تو ایک آخری ایک چھوٹی ایک 4 لائن کی نظم سنا دوں سر. جی رائٹ. اس کا عنوان ہے دائمی بٹوارہ. یہ میں نے ایک بروکوٹ قبرستان میں لکھی تھی نظم، لہذا وہ سنا رہا ہوں آپ. شام کے نم مہین سایوں میں 100 گواری کا جال پھیلا تھا، سرد خبروں پہ سر جھکائے ہوئے
سرمئی دل فگار کوہرا تھا، کیا کہنے، اور دفن تھی ہر قدم پہ تنہائی، کیا میں بھی خاموش تھا اکیلا تھا، کیا بات، ہر قدم پہ تنہائی، بھی خاموش تھا اکیلا تھا۔ ایک جانب یہودی خبریں تھیں، ایک جانب تھے مریم و عیسیٰ، اور ایک کونے میں کچی خبروں پر کلمہ لا الہ الا اللہ۔ میں نے سوچا عجیب لوگ ہیں ہم، زندگی بھر تو بٹ کے جیتے ہیں، اور مرے ہیں تو خاک میں ملنے، پھر بٹے دائروں میں لیٹے ہیں۔ بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا، بہت بہت شکریہ۔